یہ انسان موسیقی سنتا ہے، گانے سنتا ہے، کہتا ہے میرا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ مولانا آپ کو کیا بتاؤں کہ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو میں بڑے زور سے گانے لگا کر سنتا ہوں، میری پریشانی ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں بیچارے جو ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ سن کر فیصلہ کیا اور کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت وہ ایک صاحب ہیں، بہت بڑے گلوکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو حضرت نے آگے سے فرمایا بالکل ٹھیک ہی کہتا ہے۔ اب ان صاحب کو بھی توقع نہیں تھی کہ حضرت اس طرح اس کو بھی ٹھیک کہہ دیں گے، لیکن حضرت نے فوراً ایک جملہ بولا، حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہی کہتا ہے، جیسی روح ویسی غذا، جیسی روح ویسی غذا۔ پاکیزہ روح کے لیے پاکیزہ غذا، گندی روح کے لیے گندی غذا۔ لاہور میں، پنجاب میں ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کی ہے، وہ سائیکالوجی کے پروفیسر ہیں بہت بڑے، انہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہے، اور پی ایچ ڈی کے تھیسس میں انہوں نے عنوان یہی رکھا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ مسلمان ہے اور بڑا قابل آدمی کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اس پر دلائل دی اس نے، بہت سائنسی دلائل دی۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو وہ کہنے لگے پروفیسر صاحب، حافظ صاحب وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو کس روز آ جائیں؟ میں نے کہا کسی روز آ جائیں، فلاں وقت فارغ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے بس تھوڑی سی تیاری کر لیجئے گا مولانا، کیونکہ وہ بڑی ریسرچ کی ہے اس نے اس موضوع پر کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دیجئے ان کو۔ تشریف لے آئے، بیٹھے، چائے وائے پی۔ میں نے کہا سنا ہے آپ نے بڑی ریسرچ کی ہے، آپ کا موضوع کیا تھا؟ میں انہی کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا آپ کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا تھا؟ کہنے لگے میرا موضوع تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا کمال کر دیا آپ نے ریسرچ کر کے، بڑی ان کو شاباش دی۔ جب وہ بڑے خوش ہو گئے، پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا، میں نے کہا یہ جو آپ نے ٹائٹل پر لکھا نا موسیقی روح کی غذا ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ لفظ روح آپ کو کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ یہ لفظ روح آپ کو کس نے بتایا؟ پھر میں شروع ہو گیا، میں نے کہا یہ کیمسٹری کے اندر، علم کیمیا میں آتا ہوگا۔ کہنے لگے نہیں وہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر علم طبعیات میں، فزکس میں آتا ہوگا۔ کہنے لگے نہیں وہاں بھی اس کسی کتاب میں لفظ روح نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ بیالوجی میں آتا ہوگا، علم حیاتیات میں آتا ہوگا۔ کہنے لگے وہاں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر زوالوجی میں آتا ہوگا، علم حیوانیات میں آتا ہوگا۔ کہنے لگے وہاں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر وہ جو ایم بی بی ایس میں ڈاکٹروں کو پڑھاتے ہیں نا اناٹمی، علم تشریح الاعضاء، تو میں نے کہا اس کے اندر ہوگا۔ کہنے لگے نہیں اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ڈاکٹروں کو ایم بی بی ایس کو پڑھاتے ہیں فزیالوجی، علم منافع الاعضاء، تو اس کے اندر ہوگا روح کا لفظ۔ کہنے لگے وہاں بھی نہیں ہے۔ یہ بھی میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ تو بات جب لمبی ہو گئی تو جب وہ کہنے لگے وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے، تو پھر میں نے عرض کیا، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو لفظ روح کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ کہنے لگے بتائیے۔ میں نے کہا وحی الہی سے، وحی الہی سے، قرآن سے، اور تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں جس میں لفظ روح موجود ہو۔ تو میں نے کہا جس وحی الہی نے روح کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، اسی وحی الہی سے پوچھ لیتے کہ روح کی غذا کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک ہی جملہ تھا۔ حافظ صاحب کہتے تھے مجھے، کہنے لگا حافظ صاحب واقعی سوچ میں غلطی ہو گئی، سوچ میں غلطی ہو گئی۔ لفظ روح بھی ہمیں کس نے بتایا ہے؟ قرآن نے بتایا۔ تو کبھی کبھی سننے میں غلطی ہو جاتی ہے، سنتا ہے انسان، فیصلہ کرتا ہے درست ہے، لیکن اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے صرف کس سے؟ وحی الہی سے۔ ورنہ
وحی الہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب انسان گانا سنتا ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ موبائل کی دنیا ہے، آج بچنا بہت مشکل ہو گیا، تو حدیث سامنے رکھنی ہوگی جو ہمارے تمام طلباء علماء کو معلوم کہ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ گانا انسان کے دل کے اندر نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے کہ آپ پانی دیں زمین کو، خود بخود پودے اگنے لگیں گے، بالکل اسی طرح گانے سنتے جائیے، خود بخود نفاق اگے گا، ایمان اتنا تھوڑا رخصت ہوگا، پھر نہ نماز کو دل کرے گا، نہ ماں باپ کا کہنا ماننے کو دل کرے گا، نہ نیک کام کرنے کو دل کرے گا، پھر گناہ میں جانے کو دل کرے گا۔ یہی نفاق کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ وحی الہی میں ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم حواس سے فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے، اور وہ صرف وحی الہی سے ممکن ہے۔